پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج کرم کی صورتحال پر ایک اور میٹنگ ہوئی ہے. جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ مسلسل اس پر جو ہے وہ اس کو آفت زدہ علاقہ قرار دینے کے حوالے سے مشاورت کر رہی تھی اور دے دیا گیا ہے. کرم میں ریلیف ایمرجنسی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں پچھلے دنوں جو گورنر ہاؤس ہے پشاور میں, وہاں پر ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی تھی. اب اس وقت کیا چل رہا ہے, ذرا یہیں سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں اور پھر باقی چیزیں جو ہے وہ آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. میرے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ کنڈی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سر, آج جو ایمرجنسی ریلیف ایمرجنسی انفیکٹ ڈکلیئر کی گئی ہے, آفت زدہ علاقہ قرار دیا گیا ہے, آپ بہت دن سے حکومت پر تنقید بھی کر رہے تھے کہ حکومت سنجیدہ نہیں لے رہی ہے. اب آپ مطمئن ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے اقدامات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے اور درست آئے, کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جس وقت اکتوبر سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اور حکومت جو ہے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی, پھر اس کے بعد مجھے جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس بلانی پڑی جس میں ہم نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائی. پھر حکومت کو خیال آیا, میں نے جب پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کیا اور ہم کوہاٹ گئے تو سی ایم صاحب کو خیال ہو, ایک دن پہلے وہ بھاگم کوہاٹ پہنچ گئے اور ایک وعدہ کر کے آئے تھے چیف سیکرٹری صاحب اور سی ایم صاحب کہ ہم جو ہے وہ روڈ جو ہے 2-3 میں کھول دیں گے, جس کو آج 25 دن ہو گئے روڈ نہیں کھول سکے. اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے آپ نے ٹی وی پروگرامز کیے ہیں, میڈیا کے چینل سے ٹی وی پروگرام کیے ہیں, باقی چیزیں کی, تو اب جا کر ان کو خیال آیا کہ جی ہمیں کچھ کرنا چاہیے, جس پہ جو ہے انہوں نے بھی آج ہی یہ چیزیں کی. اس سے پہلے ایپیکس کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس بھی بلایا گیا. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے مجھے بہت بڑی تشویش یہ تھی کہ جو شخص ایپیکس کمیٹی کا اجلاس شیئر کرتا اس کے اوپر خود دہشت گردی اور انتہا پسندی کے FIR ہیں. تو لہٰذا مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے امن کے لیے کیا بات کر رہی ہے, اس کے اوپر خود دہشت گردی اور انتہا پسندی اور اپنے ہی ایک وزیر کے قتل کا بھی الزام ہو, تو آپ کے صوبے میں امن کیا لائے گا. پھر جب مرکز میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی میں نے اپنے ریزرویشن مرکز سے شو کی ہیں کہ آپ CM کو بلاتے ہیں, وہ تو صوبے کے امن کی بات نہیں کرتا, وہ تو اسلام آباد میں آگ جلانے کی بات کرتا ہے. صوبے میں آگ لگی, اس نے صوبے کے لیے کیا کیا, تو اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کم از کم بلائیں تاکہ آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی کم از کم پیش کرے کہ صوبے میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں. وہ تو آپ کو یہ چیزیں دکھانے نہیں چاہتے. وہ اپنے صوبے میں اپنے ضلع میں امن نہیں قائم کر سکتا تو پورے صوبے میں کیسے امن قائم کر سکے گا. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے لیکن جو FIRs کا آپ ذکر کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گورنر صاحب جن FIRs کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ FIRs تو سیاسی نوعیت کی نہیں ہیں. کون سا پاکستان کا سیاسی لیڈر ہے جس پر دہشت گردی کی FIRs نہ ہوں؟ کون سا لیڈر ہے جس کے اوپر اپنے ہی صوبائی وزیر کے قتل کا الزام ہو کہ اس نے خودکش دھماکے کے اپنے جو ہے وہ صوبائی وزیر کو جو ہے وہ شہید کیا؟ ہم تو نہیں کہتے, ان کے اپنے ورثاء کہتے ہیں, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں, اپنی پارٹی کے وہ لوگ تھے. لہٰذا جو چیزیں وہ سب کے سامنے ہیں. اور جو چیف ایگزیکٹو آف دی پرومس کھڑا ہو جاتا ہے اسمبلی میں کہ میں اسلحہ خریدوں گا, میں بارود خریدوں گا اور میں وفاق پہ حملہ کروں گا, تو وفاق پہ جب حملہ کرے گا تو کس کے خلاف کرے گا؟ کیا وہاں پہ پرائم منسٹر وزراء کھڑے ہوں گے؟ وہاں پر تو ہمارے ریجرس کھڑے ہوں گے, پولیس ہوں گی, فوج کے جوان کھڑے ہوں گے, یہ لوگ کھڑے ہوں گے, ان کے لیے وہ خریدے گا یہ اسلحہ اور چیزیں. تو یہ چیزیں کوئی آج کی بات نہیں. ان کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں, انہوں نے ہمیشہ جو ہے یہاں آ کر اسلام آباد میں جلاؤ گہراؤ اور اس چیزوں کی بات کی ہے, اپنے صوبے کے امن کی بات کبھی نہیں کی ہے. مجھے بتائیں کون سے دن صوبائی اسمبلی میں کورم کے امن کے اوپر بات ہوئی ہو, کون سی اسمبلی کے سیشن میں ہمارے جنوبی اضلاع میں جو دہشت گردی ہے اور انتہا پسند اس کے اوپر اجلاس ہوا ہو. مجھے تو شک یہ بھی پڑتا ہے کہ شاید کورم کے شہداء کے لیے آج تک جو ہے وہ انہوں نے دعا بھی نہیں کرائی ہو. کیا آپ نے جس طریقے سے 1-1 کروڑ روپے اپنے پارٹی کے لوگوں کو تقسیم کیے, کیا کورم کے شہداء کے لیے حق نہیں بنتا کہ آپ دیں؟ کورم میں جو 28 بچے فوت ہوئے ہیں دوائیوں کی نہ ہونے کی وجہ سے, تو ان کے والدین FIR صوبائی حکومت کے خلاف کاٹیں گے یا مرکزی حکومت کے خلاف کاٹیں گے؟ کیا وہاں پر مطلب ہے کہ دونوں حکومتیں مل کر ایک روڈ نہیں کھول سکتی جہاں پر دوائیاں نہیں جا رہی, خوراک نہیں جا رہا, تیل نہیں جا رہا, گرم کپڑے نہیں جا رہے, تو لوگ کیا کریں گے؟ سر یہ روڈ کا کھلنا آپ کے خیال میں جس نوعیت کی جی کیوں گورنر صاحب جس نوعیت کی وہاں پر ایک کشیدگی ہے, آپ کے خیال میں یہ صرف صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنی پولیس کے ذریعے سے کر سکتی ہے؟ اس میں وفاق کا انٹروین کرنا یا وفاق کو معاونت کرنا یہ ضروری نہیں ہو گیا ہے ان حالات میں؟ دیکھیں تو وفاق سے امداد طلب کرے نا. وہ تو کہتے تھے کہ وہ تو یہ پہلے کہتے تھے کہ فوج کو نکال دیا جائے صوبے سے. بھائی دیکھیں آپ کے جو ملیٹنٹس ہیں وہاں پر, ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب بھی ہمارے پڑوس میں افغانستان میں سپر پاورز آتی ہیں افغانستان فتح کرنے کے لیے, اور جب وہاں سے بھاگتی ہے اور جو گند اسلحے کی صورت میں چھوڑ کے جاتی ہے, تو جب وہ ملیٹنٹس استعمال کرتے ہیں, آج بھی جو ملیٹنٹس کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ہماری پولیس کے پاس نہیں ہے لڑنے کے لیے. پولیس بیچاری کیا لڑے گی؟ حالانکہ وہ ہماری بڑی بہادر پولیس ہے, بڑی کمیٹڈ پولیس ہے, لیکن ان کو اکوپ کریں گے تو وہ کریں گے.
اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے سی ایم صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہمیں وار آن ٹیرر میں 1% NFC ایوارڈ جو کہ پرنس زاری صاحب کا تحفہ تھا ہمارے خیبر پختونخوا کے لیے، کہ ہم لوگ لڑ رہے تھے کہ یہ 1% آپ کو دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا ابھی تک. اب اس کو کون سمجھائے کہ 1 روپیہ بھی نہیں ملا کہ نہیں ملا؟ اس کو جا کے کچھ پڑھ لے، کچھ کاغذ دیکھ لے کہ آپ کو کتنے پیسے ملے. تو اب ہاں 1 روپیہ اس لیے نہیں ملا کہ آپ نے ان پولیس والوں پہ اور ان کے اوپر نہیں خرچ کیا، آپ نے اپنے عیشوں پہ خرچ کیا. اگر وہ پولیس کے اوپر خرچ ہوتا، ان کی اکوپمنٹس کے اوپر خرچ ہوتا، ان کے لیے لیبز ہوتی، باقی چیز ہوتی، تو آپ کو بھی پتہ ہوتا کہ یہ خرچ ہو گئے. لیکن جب آپ نے عیشوں میں خرچ کیا، ان کے اوپر خرچ نہیں ہوئے، تو آپ کیسے مطلب کہتے ہیں کہ آپ جا کر ان کے ساتھ لڑیں؟ ادھر آپ کہتے ہیں فوج کو، آپ آج فوج کو اپنے صوبے سے نکال لیں، 2 دن بھی ہم جو ہے رزسٹ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ جیسے سندھ میں رینجرز صوبائی حکومت نے طلب کی ہے، بلوچستان میں فوج اور FC بلوچستان حکومت طلب کی ہے، تو آپ بھی جا کے کہیں نا جی ہمیں سپورٹ چاہیے اور آپ کو وفاقی حکومت سپورٹ کرے گی. لیکن آپ کہتے ہیں ہم خود اتنے پھندے خان ہیں کہ اپنے ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے اور فلمی ڈائلاگ ماریں گے اور ہم دشمنوں کو گرا دیں گے. آپ کے خیال میں جو ایفرٹس ہوئی ہیں ابھی تک کہ ایک جو ہے وہ گورنر صاحب ابھی تک جو جرگے ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے امداد پہ پہنچی ہے، ادویات پہنچائی گئی ہیں، پھر آفت زدہ علاقہ اس کو ڈکلیئر کرنا، یہ سب اقدامات تو بہرحال صوبائی حکومت نے کیے ہیں نا، آپ کا شکوہ یہ کہ تھوڑا دیر سے شروع کیے ہیں. بہت دیر سے کیے ہیں. دیکھیں آج تک اگر آپ کا چیف منسٹر صوبے کا چیف منسٹر ہوتے ہوئے پاڑا چنار نہیں جا سکتا ہے، کورم جا سکتے ہیں سب وسائل کے باوجود، ہیلی کے باوجود بھی نہیں جا سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں، آپ مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا وہ ہے، وہ KP کیسے، تو آج آپ کو خیال ہے کہ آپ نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جب آپ باقی پرائیویٹ کمپنی آ گئی، عیدی ایمبولینس بھیج کے دوائیاں بھیجنے شروع کر دیں، پھر آپ کو خیال ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. آج بھی ہم نے کیمپس لگائے ہیں، جو گورنر کے نیچے ہلال احمر کا ادارہ ہے، آج انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں. وہاں پر پچھلے 27-28 دن سے ہم لوگوں کو کھانا بھی دے رہے ہیں، ہم ان کو دوائیاں بھی دے رہے ہیں، ہم ان کو گرم کپڑے اور اپنے ٹینٹس بھی دیں. لیکن صوبائی حکومت آج تک کیمپس نہیں لگا سکی جو ٹیمپرری IDPs آ رہے تاکہ ان کو وہاں پر جو ہے جا کے وہ جو ہے وہ کم از کم چھت دے سکیں. تو صوبائی حکومت کا رویہ تو ان لوگوں کے ساتھ ایسا تھا جیسے پتہ نہیں سوتیلی ماں والا سلوک تھا، کیا اب پتہ نہیں کیا دشمن ان کے ساتھ پال رہے تھے. حالانکہ وہاں سے میں نے بھی ان کا جو بھی ہے جس طریقے سے بن گیا ہے. آج میں کل دیکھ رہا تھا راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو چھڑوانے کے لیے تو کمیٹی میں آ گئے، ناروت ان کے لیے مانگنے آ گئے تھے. کیا ان کو وہ نہیں تھا کہ وہاں پر بات کرتے اپنے صوبائی وزراء کے ساتھ کہ تمہارے صوبے میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو ان کے اتحادی ہیں. ہمارے پر تو بڑی بات چیت کرتی تھی، ہم نے چلو بلوچستان میں اس پہ تو ہم نے اپنی حکومت بھی ختم کر دی تھی، لیکن آپ کی صوبائی حکومت جس کے آپ اتحادی ہیں، آپ کی صوبائی حکومت نے وہاں پر کیا کیا؟ پاڑا چنار کے لیے، کورم کے لیے کیا کیا ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے، امن کے لیے کیا کیا ہے، ان کو آج مشکل میں بچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ آج تو جب وہ ان کی اتحادی بن گئے تو ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی ہے. جو آپ نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، اس سے 2 کمیٹیاں بنی، ایک سیاسی کمیٹی بنی، ایک تکنیکی کمیٹی بنی. لیکن تکنیکی کمیٹی کا شاید صوبے کے ترقیاتی کاموں کی دیکھ بھال کے لیے تھا اور سیاسی کمیٹی بھی سیاسی بات چیت کے لیے. لیکن یہ اس سے آپ پارا چنا جس مقصد کے لیے آپ نے یہ آل پارٹیز کی تھی اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کر پائے آپ؟ دیکھیں ہم نے 2 کمیٹیز بنائی ہیں، ایک ہم نے پولیٹیکل کمیٹی بنائی تھی اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی تھی. پولیٹیکل کمیٹی کا یہ تھا کہ ہم تمام جو ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، اور ہم تمام اسٹیک ہولڈر سے ملیں گے اور اپنے صوبے کی ایکچوئل پوزیشن بتائیں گے کہ ہمارے صوبے میں یہ پوزیشن ہے. اس میں کورم پلس ہمارے صوبے کا امن و امان شامل ہے. کورم میں ڈیفرنٹ سچویشن ہے، اس کے بعد ہمارے ڈیر اسماعیل خان، ٹانک، بنو، لکی، کرک، کوہاٹ میں ڈیفرنٹ سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی. وہ بھی ہمیں بتانا ہے کہ جی عصر کے بعد جب ملیٹنٹس آ جاتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں، روڈوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، تو یہ بھی بتانا ہے کہ یار یہ اسلام آباد میں کم از کم لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری سچویشن وہاں پر کیا ہے. پہلے تو شام کے بعد تھا، عصر کے بعد یہ سچویشن ہو جاتی ہے. اس کو کیسے کنٹرول کریں گے، کیسے بات کریں گے؟ اگر صوبائی حکومت نہیں کر رہی تو ہمیں وفاق جو ہے انٹروین کرے، اس میں اپنا وہ کرے. اور جو ٹیکنیکل کمیٹی ہماری ہے، جو ہمارے وفاق کے ساتھ مسائل ہیں صوبے کے ترقیاتی کام کے حوالے سے نہیں ہیں، وفاق کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے انہوں نے وفاق نے ہمارے پیسے دیں، اس کے لیے ہم ایک پراپر ایک فورم بنایا تاکہ ہم وفاق کے ساتھ جا کر اپنا مقدمہ لڑیں، دلیل اور دلائل سے ہم اپنا کیس پریزنٹ کریں اور اپنی چیز لیں. لیکن ان نالائقوں اور نااہلوں کو یہ سمجھ نہیں ہے صوبائی حکومت کو اور PTI کو کہ جو ہمارے 14 پوائنٹس ایجنڈا جو تھا یا جس میں ہم نے جو قرارداد پاس کی تھی اس میں تو 11 ان کے فیور میں تھے. لیکن یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کو کوئی چیز ہو، ترقی کی بات ہو، اس چیز کی بات ہو، امن کی بات ہو. یہ کبھی بھی جہاں پر امن کی بات ہوگی ہمیشہ نہیں ہوں گے، جہاں پر ترقی کی بات ہوگی ہمیشہ کہیں گے کہ نہیں ہم ترقی بھی نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کریں گے. سر، جو پیپلز پارٹی کا گورنر صاحب شکوہ PMLN سے ہے یا وفاقی حکومت سے ہے،
وہ یہ ہے کہ گورنرز کے ساتھ، چاہے وہ کے پی کے گورنر ہوں یا پنجاب کے گورنر ہوں، ان کے ساتھ جو انتظامی امور کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے. یہ کس نوعیت کے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے وفاق کے ساتھ؟ دیکھیں اتحادی حکومتوں میں چیزیں جو ہیں وہ کبھی آپ کی ٹھیک ہوتی ہیں، کبھی آپ کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. مطلب ہے کہ وہ چلتا رہتا ہے. مسائل ہیں وفاق میں، پنجاب کے ڈیفرنٹ مسائل ہیں، کے پی کے ڈیفرنٹ مسائل ہیں. کے پی میں جو ہے وہ وفاقی ادارے موجود ہیں، چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے وہ جو وفاقی ادارے جو خیبر پختونخوا میں موجود ہیں وہ اپنی جو ہے وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. شاید ان کو صوبائی حکومت کو دیکھتے دیکھتے ان پہ بھی کچھ اثرات ہو گئے کہ ہم بھی ان کی طرح جو ہیں وہ کام نہ کریں، یا جو ہے اپنا جو ہے وہ جو ہمیں ذمہ داری ہماری ہے اس کو ہم اس طریقے سے ایسا طریقے سے نہ نبھائیں. تو لہٰذا یہ چیزیں ہم نے وزیر اعظم صاحب کو بتائی ہیں کہ آپ کے جو وفاقی ادارے خیبر پختونخوا میں خاص کر موجود ہیں وہ اس قسم کی ڈلیوری نہیں کرے جو ان کو کرنا چاہیے تھا. آج اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے صوبائی حکومت کا، یا ہم نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے کہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت میں کیا فرق ہے، تو آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اگر ایسے ادارے آپ کے کام کر رہے ہیں جو وفاقی ادارے جو اس وقت ہمارے کے پی میں موجود ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں، پھر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اور آپ کے خیال میں وفاق اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کا فائدہ اگر صوبے کو ہوگا تو اس کا کریڈٹ پی ٹی آئی لے جائے گی، کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس لیے یہ پرابلم وہاں پر ہے؟ نہیں، کوئی پرابلم نہیں. جب وفاقی ادارے کام کریں تو پتہ ہی چلے گا کہ وفاق ہی کر رہے ہیں نا. جب صوبے کام نہیں کرے اور وفاق کام کرے تو صاف ظاہر ہوگا کہ وفاق کر رہا ہے. اور وفاق کی جب چیزیں ہوں گی اور اس کی اناگوریشن ہوگی، اس کی جو چیزیں ہوں گی تو وفاق کی نمائندے کریں گے، وفاقی وزراء کریں گے، یا گورنر کرے گا یا پرائم منسٹر کرے گا. اب میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پچھلے پی ایس ڈی پی میں ہمارے بجٹ میں ہمارے صوبائی حکومت نے کوئی چیزیں نہیں دی تھیں، لیکن میں اس میں بھی مشکور ہوں وزیر اعظم صاحب کا اور چیئرمین وابڈا کا اور اپنے پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کا کہ انہوں نے چشمہ ریفٹ کنال کی ایک منظوری دی. ہمارے جو ہے وہ ایک روڈ ہے جس کو ہم چکدرا، تیمرگرا، لوور دیر، اپر دیر اور چترال روڈ کہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ منظوری دی. تو ایسی چیزیں ہمیں انہوں نے دی ہیں جس پہ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن چیزیں یہ ہیں کہ ہم اس سے اور بہتر کی طرف جائیں. مگر آپ نے یہ شکوہ بھی کیا نا سر کہ آپ نے یہ بھی کہا نا کہ اے پی سے متعلق جو وعدے وفاق کے ہیں وہ وفاق پورے نہیں کر رہا. یہ کس قسم کے وعدے پورے نہیں ہو رہے؟ دیکھیں وفاق کے وعدے یہی ہے کہ وعدے اس قسم کے ہیں کہ جو اب بات ہو رہی ہے کہ ہمیں جو ہماری جو رائلٹی کے پیسے ہیں، ہمارے جو تمباکو سیس ہے وہ تمباکو پیدا کے پی کر رہا ہے، سیس فنڈ جو ہے وہ وفاق خرچ کر رہا ہے. سب سے سستی بجلی خیبر پختونخوا پیدا کرتا ہے، پھر وہ مہنگی بجلی خرید رہا ہے ریٹرن میں. 90,000 بیرل تیل میں سے 50,000 بیرل تیل کے پی پیدا کر رہا ہے. اس طرح جو ہمارے گیس کے ذخائر ہیں، باقی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ جو ہے جو ہمارے رائلٹی کے پیسے ہیں NFC ایوارڈ کے بعد وہ ہمیں ملنے چاہیے، اور جو ہمارا شیئر ہو ہمیں ملے تاکہ ہمارے صوبے میں ترقی ہو. تو یہ بات ہم جو بالکل ہم کریں گے، اور ہم کہتے ہیں ہم بار بار ان کو وعدہ یاد دلانی بھی کریں گے، اور اپنا مقدمہ جو ہے وہ کسی بدماشی کے ذریعے نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ اپنے دلیل اور دلائل سے بیٹھیں گے، ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اپنا حق لیں گے. کونڈی صاحب، آپ کل بھی سارا دن میٹنگز میں شریک رہے ہیں، آج بھی آپ بیک ٹو بیک میٹنگز میں، اور یہ میٹنگ جو ہیں وہ پنجاب کے معاملات پر بھی ہو رہی ہیں. آپ اس کمیٹی کا بھی حصہ ہیں جو پنجاب میں جو ایشوز ہیں یا وفاق کے ساتھ جو ایشوز ہیں اس کو سیٹل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. آپ بھی ہیں، گورنر پنجاب بھی ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہیں. یہ پاور شیئرنگ فارمولہ پنجاب کے ساتھ چل رہا ہے جس میں ایک کانفلکٹ سا بھی نظر آتا ہے، وہ کسی منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں پنجاب ریلیٹڈ آج ہماری گورنر ہاؤس پنجاب میں میٹنگ تھی جسے میں نہیں جا سکا. میری یہاں پر میٹنگ تھی تو انہوں نے ایک سب کمیٹی بنا لی ہے پنجاب کے حد تک، جس میں ہمارے پنجاب کے جو ہمارے دوست ہیں اور PMLN کے جو پنجاب کے وہ ہیں انہوں نے آج میٹنگ کرنی تھی، بلکہ ہو چکی ہے ان کی میٹنگ. تو ان کی میٹنگ جو ہے وہ پتہ چلے اس میں کیا آؤٹ کم آیا، کیونکہ ہماری مختلف میٹنگز ہوئی ہیں. ہم نے اپنی ریزرویشن سے ان کو آگاہ کیا ہے کہ ہمارے لوگوں میں جس طریقے سے آپ کی اور ہماری جو ایک ساتھ چلنے کا جو ایک وہ تھا اس لیزون جو ہے اس پہ ہمیں کرنا چاہیے اور کمٹمنٹس آنر ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو کل پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اس میں اس نے کمٹمنٹ کی ہے کہ جو وعدے ہم نے کیے انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے. لیکن جو تجربہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کولیجن حکومت چلانے کا ہے شاید ہی کسی کا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب کے اس ویژن کو بھی سیکھنا چاہیے کہ کولیجن حکومت کو کیسے چلایا جا سکتا ہے. کل جو میٹنگ ہوئی ہے پریزیڈنٹ صاحب کی پرائم منسٹر سے، اس میں مدارس والا معاملہ بھی یقیناً زیر بحث آیا ہوگا. یہ معاملہ کیسے حل ہونے جا رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ درست سمجھتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب، اس میں صرف ٹیکنیکل ریزنز ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مطالبہ درست ہی نہیں ہے اور یہ حل نہیں ہو سکتا؟ کیا ہو رہا ہے اس میں؟
دیکھیے اس پہ میٹنگ میں اس میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی، شاید اس سے پہلے فون پہ یا میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی ہو یا بعد میں ہو. مولانا صاحب کے مدارس کا ایشو کا جو ہے وہ ڈسکشن ہے سچ میرے ہوتے ہوئے کم از کم نہیں ہوئی، لیکن جو مولانا صاحب کا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکلی بیٹھ کر مسئلے کا انشاءاللہ حل نکل چکا یا نکل جائے گا. ایز سچ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم نہیں ہے. مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، جمہوری پسند سیاستدان ہیں، بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ڈائلاگ سے مسئلے کا حل. اور حکومت مولانا کا مطالبہ ماننے جا رہی ہے، یہ بات درست ہے؟ یہ بات تو میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں. جو بھی ہے وہ جو بھی ان کی کمیٹی آپس میں بیٹھ کے، میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں تو میں اس پہ زیادہ اپڈیٹ نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ویسے آپ ذاتی طور پر گورنر صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ معاملہ خیبر پختونخوا سے ہی جڑا ہوا ہے، ایک طرح سے ہے، زیادہ مدارس خیبر پختونخوا میں ہیں، باقی جگہوں پہ بھی ہیں، لیکن جو تحفظات ہیں اسٹیٹ کو وہ ٹیررزم ریلیٹڈ تحفظات ہیں، اور اسی لیے چاہتے تھے کہ اکاؤنٹس بنے اور ایک وہ جو ہے وہ اس کو ٹریس بھی کیا جا سکے، فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، فیٹف کی بھی ریکوائرمنٹس ہیں. آپ کے خیال میں مولانا کا مطالبہ ہے درست ہے؟ بالکل. دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو درست ہیں، 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ درست ہوں گی. کچھ چیزیں ہیں لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم بیٹھ کر مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، بیٹھیں گے مسئلے کا انشاءاللہ حل نکل آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں، کل اس کا پہلا دور ہوا ہے، پی ٹی آئی اور یعنی حکومتی کمیٹی، انفیکٹ اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی کے دو بڑے سینئر لوگ شامل ہیں اس میں، اور پی ٹی آئی کے لوگ. یہ مذاکرات جو ہے یہ نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو اتنا ٹرسٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کو. میں پہلے تو یہ ہے کہ میں اس پارٹی سے بلاگ کرتا ہوں جو ہم ہمیشہ ریکنسلیشن اور کی بات کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ریکنسلیشن ہونی چاہیے. اس پہ پہلے بھی 16 مہینے کی جب حکومت تھی اس میں چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اس وقت کی اتحادی حکومت کو قائل کیا تھا کہ ہمیں ڈائلاگس کرنے چاہیے، لیکن پھر پی ٹی آئی نے 9 مئی کر دیا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے اوپر کم از کم میرا ٹرسٹ تو نہیں ہے. ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کرنا چاہتا ہے کہ ان کو نہ رو ملے. کل آپ دیکھیں یہ خود پہلے تو اپنے پارٹی کے اندر اتفاق پیدا کر لیں کہ سب ایک پیج پہ ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ سب ایک پیج پہ ہیں. این آر او چاہتے ہیں، انہی لوگوں سے چاہتے ہیں جن کے اوپر یہ الزامات لگاتے ہیں کہ یہ فارم 47 والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم ان کے ساتھ گلے نہیں ملیں گے. لیکن پھر بھی اگر ان کو عقل آ گئی ہے، ڈائلاگس کرنا چاہتے ہیں، بالکل ڈائلاگس کریں گے. لیکن ایک بات وہ ان کو بھی باور ہونا اس پہ ہونا چاہیے، اور ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ ان کو این آر او نہیں ملنا. اس مذاکرات کی ضرورت ہی کیا ہے کنڈی صاحب؟ یہ ایک ایسی جماعت جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں 9 مئی والے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انہوں نے 26 تاریخ کو بھی حملے کیے، اور یہ پورا 26 نومبر کا بھی پلان کر کے 24 کو وہاں سے چلے تھے، اور یہ اپنے ساتھ اسلحہ لے کر آئے، یہ سب کچھ آئے. ان کے ساتھ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں پھر؟ کیوں پیپلز پارٹی نے بھی اپنے 2 بندے اس میں بٹھا دیے؟ دیکھیں ہم پارلیمانی لوگ ہیں اور ہم پولیٹیکل لوگ، ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ان کو ابھی بھی عقل آ گئی ہو، وہ ہم کہتے ہیں کہ لیدر کھانے کے بعد ان کو عقل آئے گی، اگر ابھی بھی اگر عقل آ گئی ہو، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ آئی ہوئی ہو، تو پھر بھی ٹھیک ہے مذاکرات تو نہیں. ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک اسپوائلر ہوں اور ہم کہیں کہ ہم مذاکرات میں نہیں بیٹھنا چاہتے. ہم تو ہمیشہ ہم تو اس وقت بھی بیٹھتے تھے جب ہم اپوزیشن میں تھے، ہماری لیڈرشپ جیل میں بھی تھی، اور قومی سلامتی کی میٹنگ میں وزیر اعظم موجود نہیں ہوتا تھا لیکن ایز اپوزیشن ہم موجود ہوتے تھے. تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم اگر ہماری حکومت نہیں ہے اور ہم حکمران نہیں ہیں تو خدا نخواستہ پاکستان کی سلامتی کی بات ہم نہیں کریں گے، پاکستان کی ترقی کی بات ہم نہیں کریں گے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں نہ ہوں تو نہ پاکستان کی سلامتی کی بات کریں گے، نہ پاکستان کی ترقی کی بات کریں گے. انہوں نے جو بات کی اب محترمہ کی شہادت کے بعد پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا نا. یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان میں جلاؤ گھیراؤ کر دو، یا جو ہے کور کمانڈر کے گھر پہ دوڑ جاؤ، یا جی ایچ کیو پہ دوڑ جاؤ. ہم بھی یہ کہہ سکتے تھے، لیکن ہم ایک ذمہ وار جماعت ہیں. ہم نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے اور ہم نے ہمیشہ ڈائلاگ کے ذریعے چیزیں حل کی ہیں اور ہم نے وہ کی ہیں. لیکن یہ کہتا ہے اگر ہم نہیں ہوں گے تو خدا نخواستہ پاکستان بھی نہ ہو. صحیح ہے. گورنر صاحب یہ پچھلے دنوں ایک فارمولہ یا ایک بحث چلی ایک فارمولے کے بارے میں کہ جی یہ کوئی مارچ اپریل فارمولہ ہے اور اس میں قومی حکومت کو بن سکتی ہے، اور پھر ڈرائیونگ سیٹ تبدیل کرنے کی بھی بات ہوئی. یہاں پنجاب کے کچھ لیڈرز نے اور سندھ میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل بلاول صاحب کو موقع دینا چاہیے. یا اس قسم کے فارمولے کیا کہیں پر زیر غور سنجیدگی کے ساتھ ہیں؟ آپ کے علم میں کچھ ایسا ہے؟ بالکل یہ فارمولے زیر غور ہے، لیکن وہ اسلام آباد کے کیفیز اور ریسٹورنٹس میں ہیں، باقی تو کوئی سنجیدہ فورم پہ تو نہیں ہے. اسلام آباد کے کیونکہ سردی ہے بہت زیادہ، آج کل کافی اور چائے پی جاتی ہے، تو اس میں ڈسکشن یہی ہوگا کہ ہمیشہ یہ سوپی ہوتا ہے کہ نہیں بس قومی حکومت آ رہی ہے اور یہ چیز ہو رہی ہے. ایز سچ کوئی سنجیدہ اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیفیز میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی بنیاد ہوتی ہے تو بات ہو رہی ہوتی ہے، بے بنیاد بات پہ بات ہی نہیں ہوتی. اسلام آباد کا کلچر تو یہی ہے.
میں جب سے پالیٹکس میں پالیٹکس میں ہوں، جو ہے قومی حکومت بن رہی ہے، تو مجھے تو اتنے سال ہو گئے ہیں قومی حکومت بناتے سنتے کہ اب آپ کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے قومی حکومت، کیسے بنتی ہے؟ نہیں، میں کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتا. میں کہتا ہوں کہ عوام کا حق بنتا ہے کہ عوام جس جماعت کو ووٹ کرے اس کو حق حکمرانی ہو، اور میں کبھی بھی نہیں کہوں قومی حکومت ہو. میں کہتا ہوں پاکستان کی ترقی ہو، پولیٹیکل فورسز اکٹھے مل کر پاکستان کو جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک بنائیں، اور ہم سب مل کر جو پاکستان کی ترقی کی بات کریں. فیصل صاحب، یہ ابھی ہم نے دیکھا پچھلے مہینے ٹیمپریچر بہت اوپر گیا ہوا تھا، نومبر کے آخری ہفتے میں خاص طور پر، اور پھر دسمبر کے شروع میں بھی. اس کے بعد پھر مذاکرات کی بات شروع ہوئی ہے. اگر اب بہت سارے لوگوں کی امیدیں مذاکرات سے ہیں، آپ کو بھی شاید کم امیدیں، آپ نے کہا کہ ان کو عقل نہیں آئی، لیکن اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، اس میں سے کچھ نکلتا نہیں ہے، تو پھر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی شروع ہو جائے گی، پھر وہی افراتفری اور ایک کیوس کی سچویشن ہوگی. تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ہم تو ہمیشہ ان کو شروع سے کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں، ڈائلاگس کریں، میز پہ ڈائلاگ کی میز پہ بات چیت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو انقلاب لے کے آنا ہے. تو انقلاب کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے نا. انقلاب کے لیے تو یہ چیزیں نہیں، ان کا کام نہیں انقلاب لانا. جو ہے یہ کہیں کہ ہم انقلاب لاتے ہیں، پھر ایک دن تھانے میں نہیں گزار سکتے. 1 سال بھی ان کے بانی چیئرمین ابھی تک جیل میں نہیں ہے، اور مگرمچھ کے عنصر ہو رہے ہیں. زرداری صاحب نے 14 سال جیل گزاری ہے. محترمہ شہید نے جو ہے وہ 7 سال جیل گزاری ہے. اور آپ دیکھیں کہ بادشاہ خان نے کتنی جیل گزاری ہے، محمود خان چکزئی کے والد نے کتنی جیل گزاری ہے. یہ تو ابھی سے ٹھس ہو گئے سال جیل گزارنے کے بعد کہ جی. اور آپ جو کرتوت ہیں وہ فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. عدالتوں کے پاس جائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، عدالتیں آپ کو آزاد کر دیں گی. اور اگر آپ اس میں گناہ گار ہیں تو آپ نے جو بھی کرتوت کی اس کو آپ بھگتیں گے. اس اناروں کے ذریعے آپ نہیں چھوٹ سکتے اگر آپ کہہ رہے ہیں. اور پھر اپنے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارا صدر امریکہ میں آ گیا ہے، ہم اس سے بات کریں گے، کبھی ڈائلاگس کی بات کرتے ہیں. ڈائلاگس کا میں کوئی بھی ایسے نہیں ہے کہ میں اس کا حامی نہیں ہوں. ڈائلاگس ہونے چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈائلاگس بالکل ہونے چاہیے. لیکن ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، اور یہ جو لوگ ہیں جتنا میں ان کو جانتا ہوں، یہ کوئی بھی ٹرسٹ ورتھی نہیں، کے اوپر 1% بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود تھے. مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، مذاکرات سے کیا نکل سکتا ہے، مذاکرات میں حکومت پی ٹی آئی کو کیا دے سکتی ہے، پی ٹی آئی کیا آفر کر سکتی ہے، اسی پہ بات کریں گے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہیں، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، اور آج یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے بارے میں بھی خبریں ہیں کہ اس کے بھی ترجمان مقرر کر دیے گئے ہیں. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب. پہلے تو آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے ترجمان آپ کو بنا دیا گیا ہے؟ سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں تو پروگرامز میں تھا، مجھے بھی اس دوران ہی اطلاع ملی ہے. ابھی چونکہ آفیشیلی میری بات نہیں ہوئی کسی کے ساتھ. آپ سے مشورہ کیے بغیر ہی ترجمان بنا دیا آپ کو؟ سر انہیں پتا تھا آپ انکار نہیں کریں گے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. میں نے بہت ساری چیزوں پر خان صاحب کو انکار کیا ہے، لیکن اب مجھے آج نہیں پتا کہ کیا گفتگو ہوئی وہاں پر، کون کون ملا. گور صاحب کا تو مجھے پتا ہے، بیرسٹر گور صاحب گئے تھے، فیصل چودھری صاحب تھے وہاں پر، اور کچھ لوگ، خان صاحب کی اہلیہ بھی وہاں پر تھیں. اب چونکہ مجھے کانٹیکٹ کا نہیں پتا کہ کانٹینٹ وہاں پر کیا تھا، ڈسکشن کیا ہوئی، تو بس یہ اطلاع. آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی ہے خان صاحب سے؟ میری ملاقات ہوئی ہے 26 امینڈمنٹ سے ایک دن پہلے جی. اچھا. ہاں جی. اس کے بعد میری بھی نہیں ہوئی، اور پولیٹیکل جو لوگ ہیں جن کی ہر تھرسڈے کو ملاقات ہوتی تھی، ان کورٹ آرڈرز، وہ بھی گزشتہ 3 ماہ سے تقریباً. ابھی یہ جو مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی، اس میں آپ کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو پا رہی، ریفیوز کر دیا گیا ہے، یا کیا اس میں رکاوٹ کیا آ رہی ہے؟ نہیں، اس کے اندر کل جب میٹنگ ہوئی اسپیکر صاحب کے ساتھ یا صادق صاحب کی پریزنس میں مذاکراتی کمیٹی کی، تو ہم نے یہ اپنا ڈیمانڈ رکھی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے آگے کہ مذاکرات تو عمران خان کی مشاورت کے بغیر، ان کی گائیڈ لائن کے بغیر آگے کسی طرف بھی نہیں جانے، تو ہمیں ایکسیس دی جائے. اس کے اوپر پرنسپلی حکومت نے ہمارے موقف کے ساتھ اتفاق کیا، اور حکومتی کمیٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آج یا کل تک اسپیکر صاحب کو آگاہ کر دیں گے، وہ پھر ہمیں بتائیں گے کہ کس تاریخ کو کتنے بجے ہم جا سکتے ہیں اور ہماری ایکسیس ہوگی. خان صاحب تو اس سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے اور پازیٹیو نوٹ آیا وہاں سے؟ ابھی اس کے اوپر پازیٹیو نوٹ آیا جی. بالکل. اچھا، اس میں یہ بتائیے سر کہ کل جو مذاکرات ہوئے ہیں اس پہ دو تین اعتراضات بڑے ہو رہے ہیں، اور خود پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ جو حامی ہیں ان کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ 3 لوگ چلے گئے، اس میں بھی پی ٹی آئی کے صرف ایک ہی بندے تھے، تو کیوں نہ آپ نے اصرار کیا کہ اس کو 1 آدھ دن آگے کر لیں، یا شام کو رکھ لیں، یا کوئی ٹائم چینج کر لیں؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے سنجیدگی نہیں دکھائی؟
اچھا اس میں سر میں آپ کو کلیئر کر دوں, وہ ہمارا کچھ ایک آدھا میڈیا ہاؤس ہے, اس سے ہمیں نا کو خصوصی رغبت ہے. آپ کو یا انہیں آپ سے رغبت ہے؟ ان کو ہم سے کو محبت ہے, پتہ نہیں وہ کہاں سے خبر نکال کے لاتے ہیں اور کر دیتے ہیں. پرسوں سے ایک روز پہلے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی بن گئی. پرسوں شام کو 5 بجے کے قریب اسپیکر چیمبر سے رابطہ کیا گیا اسد کیسر صاحب کے ساتھ, اور یہ کہا گیا کہ جی کل آپ میٹنگ کے لیے تمام لوگ آ جائیں, حکومتی کمیٹی بھی اویلیبل ہوگی. اسد کیسر صاحب نے کہا کہ جی میں تمام کمیٹی کے اراکین سے بات کر لوں پھر آپ کو بتلاتا ہوں. اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ ہوئی فوری طور پہ. اس میٹنگ کے اندر جب نیکسٹ ڈے کی یعنی گزشتہ روز کی اویلیبلٹی چیک کی گئی تو پتہ لگا کہ عمر ایوب صاحب کے 8 کیسز ہیں پشاور ہائی کورٹ میں. اچھا, وہ بھی نہیں آ پائیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر 18 FIRs ہیں, ان کے اپنے کیسز ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, ان کی اویلیبلٹی بھی نہیں تھی, ہی واز ان لاہور. علی امین گنڈا پور صاحب نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہوئی تھی پارا چنار اور کرم کی صورتحال کی وجہ سے, اور کیبنٹ میٹنگ آلریڈی شیڈیولڈ تھی, ان کی اویلیبلٹی بھی نہیں تھی. اور حامد خان صاحب پاکستان سے باہر تھے, وہ بنگلہ دیش میں ہیں ڈھاکہ میں کسی کانفرنس کے سلسلہ میں. آدھے گھنٹے کے اندر اسپیکر چیمبر کو آگاہ کیا گیا کہ جی آپ کمیٹی کی میٹنگ کو 3-4 دن آگے لے جائیں تاکہ ہم تو اپنے تمام اراکین کی جو شمولیت ہے اس کو یقینی بنا سکیں. اس کے بعد دوبارہ اسپیکر صاحب کی طرف سے رابطہ کیا گیا اسد کیسر صاحب کے ساتھ, اور یہ ریکویسٹ کی گئی کہ یہ پہلی میٹنگ غیر رسمی ہے, اس کے اندر آپ نے اپنی چیزیں رکھنی ہیں, سارا کچھ رکھنا ہے, تو آپ لازماً کریں کیونکہ حکومتی کمیٹی اویلیبل ہے, یہ سارا کچھ. انہوں نے کہا جی کہ میں دوبارہ اراکین سے بات کرتا ہوں. پھر دوبارہ فوری طور پر آدھے گھنٹے کے اندر میٹنگ بلائی گئی. اس میٹنگ کے اندر پھر سب نے یونانیمسلی یہ فیصلہ کیا, جو 4 ایبسنٹ اراکین تھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ آپ 3 جائیں گے, اور عمر ایوب صاحب کو اگر پشاور ہائی کورٹ سے ٹائملی ریلیف مل گیا تو عمر ایوب صاحب بھی وہاں پر پہنچیں گے. نہیں لیکن اس میں آج کل آپ کمیٹی روم نمبر 5 میں آپ کی میٹنگ ہوئی ہے نا, اس میں آڈیو ویڈیو کی فیسلٹی ہے, آپ زوم میٹنگ میں زوم میں لے سکتے تھے. میں عرض کرتا ہوں جی, پشاور ہائی کورٹ میں سے عمر ایوب صاحب کو کیسے زوم میٹنگ میں لیتے ہیں؟ سر نہیں سر, ہائی کورٹ وہ عمر ایوب صاحب کورٹ روم میں تھے. عمر ایوب صاحب کی وجہ سے 1 گھنٹہ آلریڈی میٹنگ ڈیلے ہوئی کہ اگر وہ ٹائملی فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم میٹنگ کو تھوڑی دیر رکھیں, کیونکہ وہ کمیٹی کے سربراہ ہیں, لیکن وہ کورٹ روم میں تھے. ان کے 8 کیسز تھے سر. عدالت میں جب ضمانت ملتی ہے تو وہ 8 کیسز میں اکٹھی نہیں دیتے سر, 1 بائی 1 آپ کو اپیئر ہونا پڑتا ہے. اسی طریقے سے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کورٹ روم میں تھے. میرے پاس ٹیلی فونیکلی ریکارڈ ہے کہ ڈیورنگ میٹنگ کچھ 1-2 پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس کرنے تھے, میں نے I called سلمان اکرم راجہ صاحب آن ہز سیل فون, I called عمر ایوب صاحب آن ہز سیل فون. وہ تھرو نہیں ہو سکے, ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. علی امین صاحب واز ان ایپیکس کمیٹی میٹنگ, اور اس کے بعد کیبنٹ کی میٹنگ تھی, وہ ایشو تھا, تو وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی. عمر ایوب صاحب سے ہمارا رابطہ جب میٹنگ ختم ہونے والی تھی اور 2 تاریخ فائنلائز ہو رہی تھی, اس دوران بھی عمر ایوب صاحب سے جب رابطہ کیا گیا تو 15 منٹ ڈیلیڈ ہمارا رابطہ ہوا, چونکہ ہم لوگ جو 3 اراکین تھے ہم ڈیٹ کنفرمیشن چاہتے تھے. اب اگلا سوال یہ آیا کہ یہ جی 2 تاریخ کیوں چلے گی, 10 دن تو حکومت نے گین کر لیے. اس سے پہلے ویسے جو ابھی آپ سلمان راجہ صاحب کی بات کرتے ہیں, آج ایک اخبار نے خبر لگائی ہوئی, اور وہ اخبار وہ والا گروپ نہیں ہے جس کو آپ سے بہت زیادہ رغبت ہے, یہ کوئی اور اخبار ہے. انہوں نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ سلمان راجہ صاحب نے اور علی امین گنڈا پور صاحب نے ریفیوز کر دیا کمیٹی میں بیٹھنے سے. ایسی کوئی بات ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کل رات پہنچے کیبنٹ میٹنگ کے بعد, اور ہماری یہ غیر رسمی میٹنگ ہوئی. اچھا, تو علی امین گنڈا پور صاحب کیوں انکار کریں گے؟ کوئی ریزن نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب ٹوٹلی آن بورڈ ہیں, اگلی میٹنگ میں آپ کو نظر آ جائے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے قطعاً کسی قسم کا کوئی انکار نہیں کیا. میں چونکہ آپ کی جو کنورزیشن ہوتی ہے کسی گروپ کے اندر, ہمارا مذاکراتی کمیٹی کا گروپ ہے, وہ آپ کا ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے, آپ اسے پبلک نہیں کر سکتے. اگر سلمان اکرم راجہ صاحب خود اس بات کی وضاحت کر دیں یا اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں وہ کنورزیشن یا اسکرین شاٹس دکھا دیتا ہوں جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی معذوری ہائی کورٹ میں ہونے کی وجہ 4 اراکین نے. حامد خان صاحب سے تو ہمارا رابطہ ہی نہیں ہو سکا. وہ ان کو ان کے کیسز میں زیادہ دلچسپی تھی جو بطور وکیل وہ لڑ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ان کے اپنے جو کیسز ہیں اس کی وجہ سے. سر ان کے 18 کیسز ہیں سلمان اکرم راجہ پہ. وہ اسلام آباد کی 9 FIRs میں وہ اس بیچارے کو شامل کر دیا گیا. وہ شریف آدمی ہے, انہوں نے پہلے اس قسم بڑا ڈرتے ہیں. ڈرتے نہیں سر, وہ کئی صحافیوں کو کہہ چکے ہیں کہ یار دیکھیں نا مجھے گرفتار کر لیں گے تو کیا ہوگا. نہیں سر, نہیں ڈرتے نہیں ہیں, لیکن ایک شریف آدمی سر جو جس کو عمران خان نے کنونس کیا کہ آپ پالیٹکس کے اندر آئیں, وہ بڑا ایک آپ کو پتا ہے ایرسٹوکریٹک سٹائل ہے ان کا, بڑا ہی تھورو جینٹل مین, بڑا لٹریٹ آدمی, اپنی وکالت کے شعبے کے ساتھ بڑا مخلص. وہ آدمی جب سیاست میں آئے اور آتے ہی 18 ATC کی FIRs ہو جائیں جس کے اندر
مخالف دفعات ہو 302 لگ جائے جس کے اندر, تو وہ تھوڑا اتنا مارجن تو انہیں دینا چاہیے. پوچھا آپ کیوں نہیں اتنا کھل کے نکلے احتجاج کرنے کو, دیکھیں مجھے گرفتار کر لیتے تو پھر کیا ہوتا. نہیں, میرا نہیں خیال. اصل میں جس طریقے سے لاہور کو سیل کر دیا گیا تھا, وہ مشہور جملہ چل رہا تھا کہ لاہور سے باہر اور لاہور کے اندر صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی داخل ہو سکتے ہیں, ہیومنلی کو بندہ لاہور کو پاسبل نہیں تھا کہ نکلتا. تو یہ ایک وجہ. اب آ جائیں دوسرے سوال پر کہ جی 2 جنوری کو آپ انہوں نے, میری ایک بات ہوئی ایک بندے سے جو حکومتی کمیٹی میں شامل ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم حیران رہ گئے جب ہم نے ان کو 2 کا کہا اور یہ مان گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی کل رکھیں, نہیں جی پرسوں رکھیں, یہ تو اتنا لمبا آپ کیوں لٹکا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم حیران رہ گئے, ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کہیں گے کہ نہیں کل کا رکھیں, ڈیلی کا رکھیں. پتہ نہیں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیوں انہوں نے یہ بات کی. سر ایسے ہوا کہ 25 تاریخ کو کرسمس تھی اور قائد اعظم ڈے ہے, چھٹی ہے, ٹھیک ہے. 27 تاریخ کو آپ ابھی فون میں لائیں نوید قمر صاحب کو یا راجہ پرویز اشرف صاحب, انہوں نے معذوری کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی 27 اور 28 تاریخ کو اویلیبل نہیں ہو سکتی کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کی شہادت کی تقریبات ہے. اب 28 سے 1 تاریخ تک کا جو گیپ آیا, میں بہت اچھا جواب دے سکتا ہوں. میں مذاکرات کے عمل کو سبوتاج نہیں کر سکتا. یہ 3 دن کیوں آگے ہوئے ہیں, یہ یا آپ اسحاق ڈار صاحب سے پوچھ لیں, اور یا آپ نہیں, ہم نے ان سے کہا کہ اگر اس سے پہلے کر لیا جائے تو وہ پھر ہمیں ایک وجہ بیان کی گی, وہ وجہ میں یہاں پر نہیں بیان کر سکتا. تو یہ کہا گیا کہ 2 تاریخ کو کر لیں. جب یہ 2 تاریخ کہی گئی تو ہم پہلے عمر ایوب صاحب کے پاس, میں باہر نکلا سائڈ روم میں, وہاں پہ جا کے کال کی, رابطہ کیا, انہیں کانفیڈنس میں لیا. سلمان اکرم راجہ صاحب واز اسٹل ان کورٹ, ان کا فون اٹینڈ نہیں ہوا. عمر ایوب صاحب نے 2 کو اوکے کیا, تو ہم نے 2 تاریخ فائنلائز کی. بٹ ایک چیز ذہن میں رکھیں, اگر ہم کل گزشتہ روز میٹنگ نہ بھی کرتے تو یہ میٹنگ 4-5 دن بعد ہی ہونی تھی نا. ہماری ڈیمانڈ تو تھی کہ آپ 4 دن کے بعد کریں, 5 دن کے بعد کریں, تو بھی وہ ٹائم لائن. کل جو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے آج جو زبانی باتیں کی ہیں یہ اگلی میٹنگ میں لکھ کر لائیں, تو یہ تو آپ کے 2 مطالبات ہیں, 2 منٹ میں لکھ کے وہیں پکڑا دیتے تاکہ بات اسے آگے چلتی. اب اگلی دفعہ جب آپ وہ لکھ کر لے کر جائیں گے تو وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے, جب آپ آگے اب ہمیں ذرا مشاورت کے لیے وقت دے دیں. سر نہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیں مذاکرات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب اسپیکر صاحب سے یہ کہا گیا کہ یہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ غیر رسمی ملاقات ہے, آپ وربلی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر لیں, اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ایگری کیا کہ ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کمیٹی کا سربراہ موجود نہیں ہے. سر میں ریئلی فیل ashamed اگر میں ان کی ایبسنس کے اندر میں وہ ڈاکومنٹس وہاں پر پلیس کر دوں کہ جی یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. پھر بحران اس چیز کا بننا تھا کہ عمر ایوب خان موجود نہیں تھا, سلمان اکرم راجہ صاحب موجود نہیں تھے, علی امین گنڈا پور صاحب موجود نہیں تھے. تو وہ اس کا مقصد ہے کہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ سے اگری نہیں کرتے, اس لیے ان 3 نے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ رکھ دیا. سر میں سر بڑا میں نا, لیکن ابھی دیکھیں نا 26ویں ترمیم کے سلسلے میں جب میٹنگز ہوتی تھیں تو وہ ایک مولانا کو سونے کا ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا. ایک ٹیم جاتی تھی 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ وہ, یا بلاول صاحب آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کے فرق سے آ رہے تھے, میں ذرا مشاورت کر کے آتا ہوں, پھر آ جاتے تھے. تو اتنی ایرجنسی نظر نہیں آ رہی. مطلب جب مذاکرات ہونے ہوتے ہیں, جیسے ابھی یہاں پہ دھرنا ہو رہا تھا جماعت اسلامی کا, تو 2 گھنٹے بعد حکومتی ٹیم آ رہی تھی, تو حکومت کو لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جلدی نہیں ہے. نہیں, یہ حکومت کو 2 تاریخ کو پتہ لگ جائے گا. جی 2 تاریخ کو جلدی ہو جائے گی, جلدی ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اچھا آپ کو حکومتی, میں نہیں چلو کہتا وہ مذاکراتی وہ بات, پھر چونکہ ہم نے اتفاق کیا کہ ہم کو مذاکرات کو سبوتاج کرنے کے لیے کوئی ایسی گفتگو نہیں کریں گے, لیکن میں چلیں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. اس کو آپ حکومتی کمیٹی کے کسی ممبر سے پوچھیے کہ کیا وہاں پر اس بات پر اتفاق رائے نہیں ہوا کہ 2 تاریخ سے آن ورڈز ڈیلی بیسس پہ یا ایچ ادر ڈے بیسس کے اوپر ہم پیس کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اچھا, تو جب ہم نے پرنسپلی ایگری کر لیا, کٹ آف ڈیٹ رکھی ہے کوئی سر؟ کٹ آف ڈیٹ اس وقت نہیں رکھی گئی, لیکن یہ بات ہوئی کہ جلد سے جلد اسے منطقی انجام تک پہنچائے گا. کٹ آف ڈیٹ کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. دیکھیں ہم جا کے کہہ دیں کہ کٹ آف ڈیٹ ہے 25 جنوری, خان صاحب کل کہیں کہ وہ تو 15 جنوری تھی. اسی لیے ہم نے حکومت سے جو خان صاحب کی جو کمٹمنٹ ہم نے لی ہے ملاقات کی, وہ کس طرح لی ہے. اسد کیسر صاحب نے سوال کیا پی ایم ایل این کی ٹیم سے اور پیپلز پارٹی کی ٹیم سے کہ کیا وداؤٹ دا اپروول آف میاں نواز شریف اینڈ وداؤٹ اپروول آف بلاول بھٹو زرداری آپ مذاکرات میں آگے بڑھ سکتے ہیں. کیٹیگوریکلی وہاں سے جواب آیا نہیں. اسد کیسر صاحب نے کیا ہم عمران خان کی مشاورت کے بغیر یا ان سے ہم کو مینڈیٹ لیے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کی ٹیم نے ایگری کیا کہ آپ نہیں بڑھ سکتے.
ان گراؤنڈز کے اوپر ہمیں ایکسیس دی گئی. اب یہ جو نیٹی گریٹیز ہیں کہ کٹ آف ڈیٹ کیا ہوگی, جس طرح آج بھی میرے پاس اطلاع آئی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک ڈیڈ لائن ہونی چاہیے جس سے پہلے مذاکرات منطقی انجام تک پہنچے. تو اب جب خان صاحب کے پاس جائیں گے کل یا پرسوں, جو وہ ڈیٹ دیں گے کٹ آف ڈیٹ, یہ ہم اسی تاریخ کا اعلان اناؤنس کریں گے اور وہ تاریخ دیں گے انشاءاللہ. پچھلے دنوں رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ہم جو بھی بات چیت کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھیں گے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ مذاکرات آپ کے حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں جو میری گٹ فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے ساتھ حکومت جو مذاکرات کر رہی ہے ان کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد. اور یہ جو آپ کے مطالبات ہیں اس کی منظوری بھی آپ کے خیال میں وہیں سے ہونی ہے؟ میرے خیال میں تو وہاں چونکہ ریلیٹڈ ان سے ہے نا سر, 9 مئی ان سے ریلیٹڈ ہے, وہاں سے عمران خان پر تو اور بھی کیسز بھی ہے نا, رہائی عمران خان کی رہائی کا معاملہ. سر عمران خان کی جو رہائی ہے, ایک اور وہ بات بھی میں کلیئر کر دوں, جب ہم نے کہا کہ عمران خان کی رہائی ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے تو عمران خان نے تو اپنی رہائی کے اوپر وہ بات ہی کو نہیں سنتا. وہ کہتا ہے کہ میری رہائی کی بات نہیں کرنی, میرے ورکر کی رہائی کی بات کرو. یہ جو عمران خان صاحب کی رہائی کو ہم نے شامل کیا, یہ مذاکراتی کمیٹی نے اپنی پہلی میٹنگ کے اندر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ ہمارا ٹاپ ایجنڈا. اب اس کا طریقہ کار میکنزم حکومتی نیریٹو یہ آتا ہے یا کہ وہ جی عمران خان کی رہائی کے اوپر اگر بات ہوگی تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. میرا جواب یہ ہے کہ اگر عمران خان کی رہائی پہ بات نہیں ہوگی تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے, لیکن ناٹ ود اینی کائنڈ آف اے ڈیل. ہم مقدمات کی معافی نہیں چاہتے, ہم کوئی ڈیل نہیں چاہتے. ہم مقدمات سے جس طرح میاں صاحب راتوں رات ایک کاغذ سائن کر کے سعودی عرب نکل گئے تھے, ہم ایسا کوئی کاغذ سائن نہیں کریں گے. عمران خان کی رہائی ایجنڈا کے اوپر ہے آئینی اور قانونی طریقے سے عدالتوں کے ذریعے. وہ پوچھیں گے, اب آپ پوچھیں گے کہ عدالتوں کے ذریعے حکومت کیسے کر سکتی ہے, تو وہ سر ایسے کر سکتی ہے اب جو پروسیکیوشن اب یہ بحث کا پوائنٹ ہے, نقطہ ہے. عمران خان صاحب تقریباً 1 ماہ پہلے تمام کیسز میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی. ان کی آخری کیس میں جس میں ضمانت ہوئی تو ان کی روبکار جاری ہونی تھی, شام 5-6 بجے خان صاحب نے جیل سے باہر آ جانا تھا. حکومت نے کونے خدرے دیکھے, کوئی نکر تلاش کی, اس نکر میں سے ایک FIR نکالی اور عمران خان کا اس میں ریمانڈ گرفتاری ڈال دی. ہمارا جو جس بات کے اوپر حکومت سے بات چیت ہوگی کہ آپ مزید پولیٹیکل وکٹمائز عمران خان کو نہیں کریں گے. عمران خان عدالتوں سے ریلیف کے ذریعے ہی باہر آئے گا, اس کی تمام مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہوئی ہے. یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کل فیصلہ آنا تھا اس کو 2 طرح سے دیکھا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ CBM کے طور پر ڈیلے کیا گیا ہے کہ جی میسج دیا کہ نہیں اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں زیادہ سے زیادہ سخت فیصلہ لکھنے کے لیے اس کو لیٹ کیا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کیوں لیٹ کیا گیا ہے؟ میرے خیال میں تو فیصلہ لکھنے کے لیے کوئی سفیشینٹ انف مٹیریل ہی نہیں ہے. جی صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید بات چیت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی جو اپوزیشن ہے وہ کچھ طرح کے واہموں یا خوف کا شکار ہے؟ عمران خان کی اپوزیشن ہاں نہیں, کچھ طرح کافی سارے وہموں کا شکار ہے, کافی سارے خدشات. بدلہ لے گا, حکومت ختم کر دے گا, ہم یہ ڈیلا سے نکلے گا تو ہم ڈیلا میں چلے جائیں گے, یہ سٹیٹمنٹس آئی ہیں نا. ہاں ان کے بیک آف دا مائنڈ یہ چیز موجود ہے. سر یہ جو 24 تاریخ کو ہوا ہے یا 26 کو ہوا ہے, چلیے اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ میرے لیے کوئی بھی پولیٹیکل ورکر ہو, کسی بھی پارٹی کا ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے گولی نہیں ہو سکتی. آپ نے کہا کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے, لیکن پولیٹیکلی فائدہ ہوا ہے PTI کو. سر اس کا نیریٹو پوری دنیا میں کیا ہے, انٹرنیشنل پریشر آیا ہے, مس فائر ہوا ہے گورنمنٹ سے. جس طرح ماڈل ٹاؤن کے اندر آرڈر شاید یہ تھا اس وقت کی حکومت کا کہ 1-2 ہی گرانے ہیں, 17 گر گئے, 17 شہید ہو گئے, اور وہ آج تک اس کا فیصلہ تو نہیں ہوا. جب فیصلہ آئے گا تو پتہ لگے گا. یہی ظلم ہے اس ملک کے اندر کہ غریب کا خون, ورکر کا خون, اس پر فل کورٹ ہی نہیں بیٹھتا نا. جس دن فل کورٹ بیٹھے گا تو ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہوگا. اس لیے کہ پاکستان فل کورٹ بنا ہوا ہے, 3 چیف جسٹس آ کے گھر چلے گئے ہیں, 3-4 چیف جسٹس, وہ فل کورٹ ہی نہیں بیٹھتا. اسی طریقے سے 26 کو جو سب کچھ ہوا یہ خون ناحق ہے, یہ بولے گا سر. لیکن یہ بول رہا ہے, سوال کرتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ نے ایک ویڈیو بھی لمبی بنائی ہوئی تھی 18-20 منٹ کی PTI نے انفیکٹ, اور اس میں کئی طرح کے سوال تھے. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جی 9 مئی کا بینیفیشری کون ہے, جو 9 مئی کا بینیفیشری ہے وہی کروانے والا ہے. تو یہاں پر پھر آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ 26 نومبر کا بینیفیشری کون ہے؟ پولیٹیکلی تو آپ ہیں. نہیں, ہم نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کیا کہ ہمارا رائٹ نہیں تھا 9 تاریخ کو ڈی چوک پہ آنا. قانون ہمیں تو نہیں روکتا, ہم تو ڈی چوک آ رہے تھے. کل کو موجودہ حکومت اپوزیشن میں آ جائے اور یہ ڈی چوک آنا چاہے, میں آج آپ کو اپنی زبان دے کے جا رہا ہوں کہ اگر میں زندہ ہوا اور میں رولنگ پارٹی کے ساتھ ہوا تو آئی ول بی دا فرسٹ ون
who will say کہ that is their right, they should come. ہمیں انہیں اجازت دینی چاہیے. سر یہ ڈی چوک پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے, یہ ہر روڈ پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے. دس از نو وے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ریڈ ایریا ہے, یہ بلو ہے. پاکستان کی تباہی ہوئی ہی ان ریڈ ایریاز, بلو ایریاز, گرین ایریاز, بلیک ایریاز کی وجہ سے ہے. یہ اس ملک کا ایک ایک سڑک, ایک ایک شاہراہ, ایک ایک چیز پاکستان کی قوم کی پراپرٹی ہے, ایک پولیٹیکل ورکر کی پراپرٹی ہے. وہ اس کا رائٹ ہے اسے آنا, وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. ہاں اگر اس میں وائلنس نہ ہو. یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ میک شور کرے کہ وائلنس نہیں ہوگا. سر پولیٹیکل سر بادشاہ بندوں کی بات کر رہے ہیں سر. میں چونکہ بچپن سے اس فیلڈ کے اندر ہوں, ہمارے نا یہ سیاسی ورکر کے طور پہ اپنے باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی فیلڈ میں آ گئے. سر سیاسی ورکر کا جب آپ سڑک پہ ہوتے ہیں تو لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے نا سر. ہم آنسو گیس کو کسی اور ڈفرینٹ طریقے سے نہ فیس کرتے تھے. ایک ایونٹ تھا بہت بڑا لاہور میں, نعرے پاکستان نا یہاں سما سے ہم نے بری امام سے لے کے داتا صاحب تک ایک لانگ مارچ رکھا تھا. لاکھوں لوگ اس میں شریک تھے. مائی فادر واز لیڈنگ اٹ. سما برج پہ ہمارے پہ بڑی بروٹل شیلنگ ہوئی, بند کر دیا گیا, بروٹل شیلنگ ہوئی. جو کراچی سے لڑکے وہاں پر شمولیت اختیار کرنے آئے تھے نا, انہوں نے دے فائنڈ اے نیو وے آؤٹ. اس دن ہمیں ایک نئے طریقہ کار کا پتہ چلا. وہ طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہاتھ کے اوپر رومال باندھ کے اس رومال کو گیلا رکھتے تھے. جب شیل اٹھتا تھا تو اسی گیلے ہاتھ کے ساتھ اس شیل کو اٹھا کے دوسری طرف پھینکتے تھے. پہلے پنجاب میں ہمیں اس چیز سے آگاہی نہیں. آپ گورنمنٹ کے خلاف ایک موو کے اندر جا رہے ہیں تو آگے سے گلاب کے پھول تو نہیں ملنے, نہ چنبیلی کے پھول ملنے, آگے سے شیلنگ ہی آنی ہے نا سر. تو ہم اگر پنکھا لے کے آ گئے ہیں تو ڈی پی او ٹیک کو پنکھے کا توڑ نکال لیتا. سر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا 24 نومبر سے پہلے کہ اس احتجاج میں نہیں جانا چاہیے. پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا. آج ہم 24 دسمبر کو بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ نہیں سر, کسی کا بھی خیال نہیں تھا کہ نہیں جانا چاہیے. یہ میں کچھ لوگ تھے نا جو سمجھتے تھے نہیں سر, نہیں چوک نہیں جانا چاہیے. نہیں سر, حکمت عملی پر اختلاف تھا. وہ میں بڑا کیٹیگرائز کر کے آپ کو, اور میں سمجھتے ہیں کہ سنجانی میں بیٹھ جانا چاہیے تھا, ڈی چوک نہیں جانا چاہیے تھا. اچھا یہ لیوریج میرے پاس اس لیے میں بعض اوقات کچھ باتیں کر دیتا ہوں کہ میں چونکہ اتحادی ہوں, ٹھیک ہے نہیں ہوں, میں نارملی بولتا ہوں. میں آپ بتاؤں سر, اس میں حکمت عملی میں اختلاف رائے تھا. کچھ کہتے تھے کہ پیس سلو کریں, 4-5 دن میں پہنچیں. کچھ کہتے تھے 24 گھنٹے سے 36 گھنٹے کا ٹائم لیں. کچھ کا نقطہ نظر تھا کہ فوراً پہنچیں. کچھ کا نقطہ نظر تھا 2 دن لیں. ٹھیک ہے, جو پنجاب کے لوگ تھے وہ 1 دن مزید ڈیمانڈ کر رہے تھے چونکہ دے ور اینٹرنگ ٹورڈز اسلام آباد. وہ اسلام آباد کے ابھی قریبی مسافات میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے. جس طرح میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمیں پنجاب کو 23 تاریخ کی کال دینی چاہیے تھی. اگر کے پی کا کانوائے 24 کو چل رہا تھا تو جس قسم کی ناکہ بندی پنجاب میں تھی, اگر ہم 24 گھنٹے پہلے پہنچتے تو ہم کے پی کے کانوائے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے. ٹھیک ہے, یہ ایک حکمت عملی کا اختلاف رہا تھا. ڈی چو تک جانے پر کسی کا نہیں تھا جانے کا. تو کہتے ہیں نا سنجانی میں بیٹھ جائیں, کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ بھی سر تھوڑا ٹائم کو سنجانی میں بیٹھ کے وہیں پر وائنڈ اپ کرنے کا وہ بیرسٹر گور بھی ڈی چوک نہ آنے کے حق میں نہیں تھے وہ. نہیں, وہ انہوں نے ڈی چوک نہ آنے کی بات نہیں کی. وہ کہہ رہے تھے تھوڑا ڈیلے کر لیں, 24 گھنٹے کا 36 گھنٹے کا ٹائم دے دیں. دیٹ واز ہز پوائنٹ آف ویو. ڈی چوک تک آنے پر میرے کم از کم میری پریزنس میں جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں کسی کا کوئی اختلاف رائے نہیں تھا اس بات کے اوپر. میں آپ کو آنیسٹی سے بتا رہا ہوں. آپ کے خیال میں اگر میں باتیں بطور اتحادی کر سکتا ہوں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. بطور اتحادی آپ چونکہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ کے خیال میں باہر بیٹھ کے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بشرا بی بی کا رول؟ اچھا تھا, کمزور تھا, نیگیٹو تھا, پازیٹو تھا؟ سر خان صاحب کی فیملی کا رول جو ہے اس کو دیکھیں آپ. پہلے سب سے پہلے رول دیکھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ بشرا بی بی کا وہ ہسبینڈ ہے, خامد ہے, وہ خود 10 ماہ جیل کے اندر گزار کے آ رہی ہیں. خامد 1.5 سال سے جیل کے اندر پڑا ہوا ہے. ایک خاتون ہے, ان کی مینٹل سچویشن کو آپ کو انالائز کرنا پڑے گا. پھر دوسری سائڈ پہ خان صاحب کی بہنیں ہیں, ان کا سگا بھائی ہے, ان کا بلڈ ہے, اس کی کیفیت کو دیکھیں. وہ بشرا بی بی تو پہنچی ڈی چوک تک. انہوں نے تو جس طرح کلثوم نواز صاحبہ تھیں, جب پرویز مشرف کا ٹائم آیا, ہمارے فیصل آباد کے چودھری صفدر الرحمان صاحب تھے, تہمینہ دولتانہ تھیں, جب ان کی گاڑی کو وہ کرین کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا اور وہ 6-7 گھنٹے وہ گاڑی ہوا میں ہی رہی تو وہ باہر نکلی تھیں. اسی طریقے سے نصرت بٹو نکلی تھی. تو اب اگر بشرا بی بی نکلی اپنے خامن کے لیے تو کیڑا جرم ہو گیا سر, پتہ آئی ڈونٹ نو اسی ایشو کیوں بنایا جاتا ہے. ظاہر ہے نکلنے پر اختلاف نہیں ہے, حکمت عملی پر ہو سکتا ہے سر. حکمت عملی پر ہو سکتا ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا ہو کہ 23 کو آئے, میری بات نہیں مانی گئی, لیکن میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں پھر اس کال کے ساتھ نہیں تھا. میں اس کال کا حصہ تھا, میں خود اسلام آباد تک پہنچا ہوں. صحیح. یہ بتائیں سر کہ یہ جو ابھی انٹرنیشنل ایک ٹویٹس آ رہی ہیں, رہائی کا مطالبہ, کچھ جگہوں سے یہ ملٹری کورٹ والے فیصلے پر تنقید,
آپ اس کو پی ٹی آئی کیسے دیکھ رہی ہے؟ اس میں ایک سائن آف ہوپ ان کو نظر آ رہا ہے؟ سائن آف ہوپ نہیں، سائن آف ریلیف ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے، یہ تو کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی بہت خوش ہو رہی ہے اس بات پر. یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ یہ ہو کیوں رہا. آپ نہ گولیاں مارتے، آپ نہ سویلینز کو ملٹری ٹرائل کے ذریعے سزا دلواتے، آپ انہیں اے ٹی سی سے دلوا لیتے، ان کا کیس اے ٹی سی میں لے جاتے. آپ 2.5 سال میں سول رائٹس کو وائلیٹ نہ کرتے، آپ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ نہ کرتے. 9 مئی ناقابل برداشت ہے. اس طرح دوبارہ کسی اور کو یہ ایک علامتی طور پر بھی نہیں تسلی دی جا سکتی کہ جی آپ دوبارہ اس طرف آنکھ بھی اٹھا کر جوڈیشل انکوائری کروائیں نا سر، جوڈیشل کمیشن بنائیں، پتہ تو لگے نا. حکومت ویسے اس میں یہ کہتی ہے کہ اتنے فیکٹس موجود ہے، ایویڈنس موجود ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی آپ کو پتا ہو کہ یہ آ رہے تھے جس دن شنگھائی تعاون کی تنظیم تھی تو ریڈ ایریا ہمارا سیل تھا نا سر. اس وقت علی امین صاحب آئے اور 2 دن پہلے اور بڑا ایشو بنا ہوا تھا، اس کو سیل کیا ہوا تھا. ہمارے سیکورٹی کے ادارے، جوان سارے وہاں پر موجود تھے کہ یہاں پہ چڑیا بھی نہیں ہم نے پھڑکنے دینی. اگر اس دن وہاں پر کوئی ناکہ نہ ہوتا، سیکورٹی فورس کا کوئی جوان نہ ہوتا، اور اس کانفرنس ہوتے ہوئے خدا نہ خواستہ مظاہرین اس ہال کے آگے پہنچ جاتے، تو کوئی تو رسپانسبل تھا نا سر. وہ مظاہرین تھے یا جنہوں نے انتظامات کرنے تھے وہ تھے. وہ تو آپ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اپنے مذاکرہ آپ احتجاج نہ کریں، آپ نے نہیں کیا. کی نا سر، میں عرض کرتا ہوں. آج میں اس سے پہلے ایک پروگرام میں تھا تو وہاں پر جو نون لیگ کے ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا، اور ایک اسپوکس پرسن ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ پلاننگ عمران خان کے جیل جانے سے پہلے ہو گئی تھی. میں نے کہا جی اوکے، آپ کی بات لے لیتے ہیں. جیل جانے سے پہلے آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ جس دن عمران خان کو پکڑیں گے یہ ہوگا. آپ نے کیا کیا سر؟ میں لاہور کا رہائشی نہ ہوں، ٹھیک ہے. آپ جس وقت لبرٹی سے نکلتے ہیں نا تو آپ کو کینٹ میں جاتے ہوئے 6 چیک پوسٹیں ہیں. آئی ڈی کارڈ بھی دکھانا پڑتا ہے، اپنا سب کچھ اسکین کروانا پڑتا ہے، گاڑی اسکین کرنی پڑتی ہے. کیسے ایک موب چلا وہاں تک پہنچ گیا. اچھا پھر تو پتہ نہیں عمران خان کو آپ کو مقام ولایت کی انتہا پر پہنچانا پڑے گا، چونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے پہلے سے پلان بنا لیا تھا. عمران خان کو کیا پتا تھا کہ اسے گرفتار کیا جائے گا؟ کسی کو نہیں پتا تھا. پتا تو تھا سر، مجھے تو نہیں پتا مجھے گرفتار کریں. نہیں سر، مجھے تو نہیں پتا. میں سر جس دن پہنچا تھا میں نے حالات دیکھے، معاملات دیکھے ہائی کورٹ کے باہر جہاں سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے. 2-3 دن پہلے سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا، جس طرح سے کارڈن آف ہو رہا تھا. فضا میں ایک فیل تو موجود تھی کہ گرفتاری ہونے والی ہے. اوکے. اور عمران خان کی گرفتاری کی اٹیمپٹس تو پہلے بھی کئی دفعہ کی جا چکی تھی زمان پارک میں. سر آپ کی بات مان لی، میں نے حکومتی نیریٹو بھی مان لیا، میں نے بات بھی مان لی، میں نے ادارے کی بات بھی مان لی. جس عمران خان سے آپ سب زیچ ہیں، اس عمران خان کے خلاف اگر آپ کے پاس اتنا سالڈ ایویڈنس ہے تو آپ کیوں جوڈیشل کمیشن سے خائف ہیں؟ آپ کیوں اے ٹی سی کورٹ سے خائف ہیں؟ آپ کیوں وہاں پر وہ پروڈیوس نہیں کرتے؟ کیوں عمران خان کی 9 مئی سمیت تمام مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے؟ لاہور والے کور کمانڈر ہاؤس کے کیس کے اندر بھی عمران خان کی ضمانت ہو چکی ہے. پروسیکیوشن کو چیز پیش ہی نہیں کر سکی. اچھا یہ بات تو چلیں آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ویسے ان کے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اور باقی جتنے بھی کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، ان کے 14 میں سے 12 کیسز ایسے ہیں جس کا ابھی تک ریکارڈ ہی پولیس نے جمع نہیں کرایا. وہ بھی 1-2 کیسوں میں جمع کرایا، وہ بھی اب جا کے وہ کسی میں جمع کروایا کہ پولیس والا ٹیبل کے نیچے بیٹھا پلاننگ سن رہا تھا. کسی جگہ پہ جمع کروایا کہ وہ باہر کیمپ میں بیٹھا تھا تو اس نے آواز لگا کے سنا کہ وہ اندر یہ پلاننگ ہو رہی تھی. تو سر میں نے بھی آواز لگا کے سنا. اس دن میں پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ اپنا جناب یہ 26 نومبر کر دو. یا تو آپ یہ قدر لگائیں گے کہ جو موجودہ کیسز ہیں انہی میں سے عدالتوں سے نکلے گا، نیا کیس کوئی نہیں ہوگا. تو جو بندہ جیل میں پڑا 1.5 سال سے، اس کو آپ صبح کیس بنا دیں کہ یہ اپنا 7th ایونیو کے اوپر سڑک گزری، سڑک کے اوپر سے اس نے گاڑی کے نیچے بندہ دے کے مار دیا. وہ تو آپ کے پاس ڈیالہ میں بیٹھا ہوا. 24 تاریخ کی کال تو عمران خان نے ہی دی تھی نا جی، تو ذمہ دار کون ہوا؟ سر 24 کی کال، 24 نومبر کی کال کس نے دی تھی؟ عمران خان نے دی تھی. تو اگر اس کے نتیجے میں کچھ غلط ہوگا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کیوں ہوگا عمران خان؟ اگر تو ہم آ کے کسی ریاستی بلڈنگ پر حملہ آور ہوئے تو ہم ذمہ دار ہیں، اور اگر ہمیں آتے ہوئے راستے میں آپ نے گولیاں دے کے مار دیا تو پھر ہم کیسے ذمہ دار ہو گئے سر؟ کیا کال دینا ہمارا؟ اچھا عمران خان ہی کے دور حکومت میں اسی جگہ پر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آئے، لانگ مارچ لے کے مریم نواز صاحبہ بھی آئیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے. کیا گولیاں ماری تھی ہم نے؟ اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ یہ آفر، یعنی یہ جو چل رہی ہیں 6 مگوئیاں، آپ کیا اس پہ راضی ہو جائیں گے کہ عمران خان کو اگر پشاور جیل منتقل کر دیا جاتا ہے آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے؟ میرے سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں
نہیں کہوں گا. آپ کہیں گے کہ نہیں؟ نہیں. آپ کہیں گے رہائی پکی؟ میرے خیال میں جتنا میں نے عمران خان صاحب کو دیکھا ہے, جتنا ان کے ساتھ میری انٹریکشن ہے, جتنا میرا تعلق ہے, وہ عدالتوں سے ریلیف لے کے ہی آئے گا. وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگا جس سے, میں یہی بات کہہ رہا ہوں آپ کو سر, آپ میری بات کو سمجھ لیں, جو میں نے کہا تھا NRO نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور وہ اس NRO کے تحت مزید 2-2.5 سال کے لیے گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ہم کو گارنٹی نہیں دیں گے سر. دس از دا NRO which will not be given. اب آپ چاہتے نہیں ہیں مذاکرات کامیاب ہو, آپ ڈرا رہے ہیں حکومتی وزراء, سیاسی مخالفین کو ڈرا رہے ہیں. سر میں نہیں ڈرا, آپ چاہتے نہیں ہیں سر میں نہیں ڈرا کامیاب رہا. ہو. حکومتی وزراء نے کہا نا کہ NRO نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو میں نے NRO کی وضاحت کر دی نا کہ بالکل NRO نہیں ملے گا, حکومت کو نہیں ملے گا. 2-2.5 سال کے لیے, 3 سال کے لیے چلنے دینے کے لیے ہم کوئی ایگریمنٹ ڈرافٹ سائن نہیں کریں گے سر. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.